ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت اور عظمت پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جو مختلف عنوانات کے ساتھ کئی مہینوں تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا گیا۔ اگر آپ کی تعریف اور آپ کی خصوصیات کو بیان کر کے یا ان کو لکھ کر شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کمالات اور بہت سی خوبیاں وہ بھی رکھتے ہیں جو باقی انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئیں۔ ان کمالات اور خوبیوں میں ایک خوبی اور کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ آپ کی پیدائش تو بڑی بات کی بات، اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے آپ کے تذکرے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے نبی کے تذکرہ تھا، یہ آپ ہی کی شان تھی، آپ ہی کے فضائل اور عظمت کے گن گائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گے؟ تو در منصور کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا میں تب بھی نبی تھا۔ اعلان نبوت وہ 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، ورنہ نبی آپ اس وقت بھی ہیں کہ جب اس کائنات کا وجود ہی نہیں، تخلیق کائنات سے پہلے آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں، داؤد علیہ السلام کی زبور میں، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل شریف میں آپ کی آمد سے پہلے کیا گیا۔ یہ انفرادیت اور یہ حیثیت
باقی انبیاء علیہ السلام سے آپ کو ممتاز کر گئی کہ یہ مرتبہ اور مقام اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا جا رہا کہ نبی کی آمد سے پہلے نبی کا تذکرہ موجود ہو. پھر تذکرہ مجہول نہیں، کسی گمنام جگہ پر نہیں، کسی گمنام بندے کے پاس نہیں، بلکہ آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفوں میں تذکرہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کا تذکرہ، ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کا تذکرہ، عالم ارواح کے اندر آپ کا تذکرہ، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لوگ سب جمع کیے گئے، سب کی ارواح کو جمع کیا گیا. اور ان سے کہا کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس نبی پر تم سب کا ایمان لانا ضروری ہے. سب کے لیے گواہی دینا ضروری ہے. تو سارے نبیوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم نے اقرار کیا. قال اقررتم قالوا اقررنا، ہم ایمان لے آئے. اے اللہ آپ نے کہا ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے. فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ یہ جو تم گواہی دے رہے ہو، اس گواہی کی برکت سے میں نے تم سب کو بھی نبی بنا دیا. تو باقی نبیوں کو جو نبوت ملی ہے، وہ نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے، آپ کے وسیلے سے ملی ہے. اس لیے اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا وسیلہ دینا یہ جائز ہے. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا آپ نے وہ پھل کھا لیا. لہٰذا آپ اب جنت کی بجائے دنیا میں چلے جاؤ. آدم علیہ السلام نے محسوس کیا، احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، مجھ سے بھول ہو گئی. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس پر معافی مانگنا شروع کی اللہ تعالیٰ سے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کسی نبی سے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی سے بھول ہو سکتی ہے. بھول جانا یہ انسان کی خوبی ہے. یہ خوبی پتہ ہی کیسے ہے، اور اللہ کی نعمت پتہ ہی کیسے ہے کہ اگر بھول جانے کی صفت اور بھول جانے والی خوبی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر رکھی ہی نہ ہوتی تو جس کا بیٹا مر جاتا جوانی کے اندر تو یہ تو موت تک اسی کے دکھ کے اندر تڑپتا رہتا.
کسی کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، تو یہ موت تک اسی کے دکھ کے اندر اپنی زندگی کو بھی برباد کر لیتا، لیکن بھول جانے کی نعمت اللہ نے عطا کی کہ قریبی سے قریبی باپ کے انتقال پر، ماں کے انتقال پر، بیٹے کے فوت ہو جانے پر، بیٹی کے فوت ہو جانے پر 3-4 دن کے بعد غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکھ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے۔ پھر کبھی یاد آ بھی جائے تو کسی کام کاج کی مصروفیت میں پھر بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، بھول جانا۔ تو قرآن کہتا ہے نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، گناہ نہیں ہوا۔ کسی نبی کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ نبی سے نعوذ باللہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ اس بندے کے ایمان کو خطرہ ہے اور وہ گمراہی پر ہے۔ بھول ہو سکتی ہے، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس درخت سے کھانے کو، کھا لیا، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اب معافی مانگنا شروع کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آدم علیہ السلام کی توبہ ہے۔ تو 40 سال گزر گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 سال۔ تو 40 سال آدم علیہ السلام روتے رہے۔ شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کا رونا اگر ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام کے رونے کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج مسلمان گناہ کر کے بھی نہیں روتا اور کبیرہ گناہ کر کے بھی نہیں روتا۔ مسلمان قتل کر کے نہیں رو رہا، مسلمان زنا اور شراب کے اڈے آباد کر کے نہیں رو رہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مسلمان غیبت جیسا کبیرہ گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتا، اور مسلمان چغل خوری اور بہتان باندھنے جیسا گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتا، جھوٹ بول کر بھی معافی نہیں مانگنے کو تیار۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی ہے، بھول پر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کہ آدم علیہ السلام اپنے آپ کو لفظ ظالم اور ظلم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معافی مانگتے 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 لمبا زمانہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے۔ تو ایک دن کہا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم جانتے ہو محمد کون ہے؟ یا اللہ جانتا ہوں۔
جب میرے مجسمے کے اندر روح ڈالی گئی اور مجھے زندگی ملی تو میری نظر تیرے عرش پر پڑی جس پر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں. اس میں سے پہلی سطر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ محمد کوئی خاص ہستی ہیں جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے. تو جواب آیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی اولاد میں ان کو ہم نبی بنا کر آخری نبی بنا کر بھیجنے والے ہیں. ہم نے تم کو معاف کر دیا. تو آدم علیہ السلام نے اپنی بھول پر جو معافی مانگی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کا وسیلہ اور آپ کے صدقے سے معافی مانگی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا یہ جائز ہے. جس طرح ہم دنیا کے اندر واسطہ دیتے ہیں، کسی کے پاس کام جائیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب وہی افسر وہی کام کرنے والا کام نہیں کر رہا ہوتا، اسے انکار کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا کیس بڑا لمبا چوڑا ہے، میں حل نہیں کر سکتا، وکیل صاحب کہتے ہیں. لیکن جب بندہ کسی تعلق کا واسطہ دیتا ہے تو وہ فوراً حل کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں کا بھائی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، اشرف المخلوقات میں سے پہلے انسان پیدا ہوئے ہیں اور پہلا انسان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ بھی تذکرہ کر چکے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. ہم آپ کی طرف نبی بھیج رہے ہیں، ایمان لانا ان پر. آدم علیہ السلام بھی تذکرہ کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں تذکرہ کر چکے ہیں، اللہ اس کے جواب میں تذکرہ کر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اور لا تعداد خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا تذکرہ کیا گیا. یہ اعزاز کسی اور نبی، انسان، بشر کسی کو حاصل نہیں ہوا. میری پیدائش سے پہلے جب میرا وجود ہی نہیں تھا تو میرا تذکرہ نہیں تھا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا تذکرہ نہیں، آپ کا نام نہیں، اب نام ہے. نام سے پکار رہے ہیں نا. آپ کو جو پکارے گا کہے گا نصیر، خان صاحب، عبد القہار، نام سے پکارا جا رہا ہے. پیدائش سے پہلے نام ہی نہیں، اب نام ہے. زید ادھر آؤ، عمر ادھر جاؤ، بکر بیٹھ جاؤ، خالد کھڑے ہو جاؤ. نام پہلے تذکرہ ہی نہیں، کیوں کہ وجود نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ با کمال ہستی ہیں کہ جن کے دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے آپ کے تذکرے کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے اندر 22ویں نمبر پر جو آپ کے دادا ہیں ان کا نام ہے عدنان. ان کے زمانے کے اندر جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی اور عدنان کی آپس میں لڑائی ہوئی.
تو بنی اسرائیل کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تیرا نبی، تیرا بندہ، تیرا نمائندہ، تیرا خلیفہ، تو عدنان کے خلاف میری مدد کو قبول کر، اور عدنان کو عبرت کا نشان بنا۔ وہی آئی نبی جی ہم عدنان کے خلاف آپ کی مدد بھی نہیں کریں گے اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی اولاد کے اندر میں نے اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے۔ نبی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں غیر نبی کے خلاف، نبی ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں غیر نبی کے خلاف، ایک عامی آدمی کے خلاف۔ اللہ کہتے ہیں نبی جی آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو کیونکہ آپ نبی ہو، ہم آپ کی بات موڑنا نہیں چاہتے لیکن یہاں موڑ دیں گے، یہاں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس نسب کے اندر تو میرے آخری نبی نے آنا ہے، کہ آپ کے نسب کا حیا اللہ نے کیا ہے اور آپ کے داداؤں کے اندر آپ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ آپ کی خوبی ہے جس نے باقی نبیوں سے مرتبہ اور مقام کے اندر آپ کو اعلیٰ اور عرفہ رکھا۔ یہ ان صفات میں سے ایک صفت ہے جس نے آپ کو ممتاز حیثیت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ نسب چنا۔ آپ خود فرماتے تھے ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے قبائل کو چھانٹا، فاختار العرب، میرے لیے اللہ نے عرب کا انتخاب کیا۔ دنیا میں بڑے خطے تھے، ایک خطہ یہ عربستان کا جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں، دوسرا خطہ ملک شام کا، فلسطین، کنان، ایلا جس کو ارض مقدس بھی کہتے ہیں، تیسرا خطہ ساؤتھ افریقہ کا، چوتھا خطہ ہمارا بر صغیر جنوبی ایشیا، پانچواں خطہ مغرب مشرق بعید، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، اور مغرب مراکش، لیبیا وغیرہ۔ تو دنیا کے مختلف خطے تھے، لیکن اللہ نے جو انتخاب کیا ہے اپنے نبی کے لیے وہ اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جو جگہ بھی سارے جگہوں سے اعلیٰ تھی۔ جس جگہ سے زمین کی پیدائش کے وقت زمین کی ابتدا ہوئی وہاں اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا۔ ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے قبائل کو چھانٹا، فاختار العرب، میرے لیے عرب کو چنا۔ ان اللہ تخیر العرب، پھر اللہ نے سارے عرب کو چھانٹا، فاختار القریش، عربوں میں سے میرے لیے قریش کو چنا۔ قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے جس کا نام ہے قریش، جس سے سمندر کی باقی ساری مچھلیاں ڈرتی ہیں اور وہ سمندر میں حکومت کرتی ہے، تو قریش قبیلہ وہاں سارے قبائل پر حکومت کرتا تھا اور باقی قبائل ان کے ماتحت تھے، یہاں سے ان کا نام پڑا قریش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک دادا ہیں جن کا نام ہے قصی، وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ بہت خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت، چاند کی طرح چمکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تخیر القریش، اللہ نے پھر قریش کو چھانٹا، فاختار المزر، اور مزر کے خاندان کے اندر میرا انتخاب کیا۔ مزر بڑے سردار، سخی اور انتہائی جہاں دیدہ اور
کسمہ پرسی والی زندگی گزارنے والوں کا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کا خیال کرنے والے انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ خوبصورت تو آپ کے نسب میں سے ہر آدمی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس دادے کی پشت اور تخم میں جاتے، اس کے ماتھے پر نبوت کا نور چمکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تخیر المزر، اللہ نے پھر مزر کو چھانٹا، فاختار الہاشم، اور بنو ہاشم کا میرے لیے انتخاب کیا۔ پھر اللہ نے بنو ہاشم کو چھانٹا اور بنو عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ نے بنو عبد المطلب کو چھانٹا تو فاختارنی، اس میں سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ تو میں تم انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ حسب اور نسب والا ہوں۔ اللہ نے آپ کے نسب کے اندر دو خوبیاں رکھی تھیں۔ آپ کے آباؤ اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب توحید پرست تھے۔ اور دوسری خوبی یہ رکھی کہ آپ کے نسب میں سے کوئی بدکار اور زانی نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، سب باحیا تھے۔ تو مصر کے بیٹے تھے عبد مناف۔ عبد مناف کا نام ہی چاند پڑ چکا تھا، وہ عرب کا چاند کہلاتے تھے اپنے حسن کی وجہ سے۔ تو یہ حسن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھا کہ آپ جس دادے کی پشت میں جاتے تو چہرے پر اسی کی نبوت کا نور چمکتا، آپ کی نبوت کا نور اس کے چہرے پر چمکتا۔ عبد مناف کو اللہ نے دیے 4 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام تھا مطلب، اس کے بعد تھے عبد شمس، پھر ہاشم اور پھر نوفل۔ یہ ہاشم اور عبد شمس یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تو عبد مناف کے انتقال کے بعد اختلاف ہوا برادری میں کہ اب سردار کس کو بنایا جائے۔ رواج یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تو سردار اس کے بڑے بیٹے کو بنایا جاتا۔ تو عبد مناف کے انتقال کے بعد سردار بننے کی باری تھی مطلب کی، لیکن مطلب تھے انتہائی سادہ طبیعت۔ تو برادری میں بات چلی کہ سردار بناؤ ہاشم کو، یہ ہیں جہاں دیدہ اور بڑے فہم و تدبر والے انسان، فیصلہ کن بات کرنا جانتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہیں کہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیڈر بننا جانتے ہیں۔ لیکن عبد شمس کا ایک بیٹا تھا امیہ، اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں سردار اپنے تائے کو ہی مانوں گا، چچا کو نہیں مانوں گا، جو اصولی طور پر بنتا ہے اسی کو رکھوں گا۔ لیکن اللہ کا نظام چلنا تھا، اللہ نے سردار ہاشم کو بنانا تھا، کیونکہ ہاشم کی اولاد کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار اور سارے جہانوں کے سردار کو بھیجنا تھا۔ تو فیصلہ چلا گیا ایک کاہنہ کے پاس۔ تو کاہن لوگوں سے فیصلے کروائے جاتے تھے، تو کاہنہ نے فیصلہ کیا کہ سردار ہاشم ہوں گے۔ ہاشم کا اصل نام عمر ہے، ان کا نام ہاشم نہیں، ان کا نام ہاشم پڑا کہ یہ حج کے زمانے میں رستے میں بیٹھ جاتے اور شوربے کے اندر روٹی ڈال کے سرید بناتے، اور جو لوگ حج پر آتے تھے ان کو کھلاتے۔ تو جو شوربے کے اندر روٹی ڈال کے سرید بنا کر کھلائے اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ تو باہر سے آنے والوں کو نام تو آتا نہیں تھا،
تو وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ ہاشم کے پاس جاؤ اور کھاؤ، جیسے ہمارے ہاں لانگری کا لفظ چلتا ہے جو روٹی پکا رہا ہو، یا باورچی کا لفظ چلتا ہے. تو ایسے ان کا نام پڑ گیا وہاں سے ہاشم. ان کا اصل نام عمر ہے، لیکن ہاشم اتنا بولا گیا کہ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے. تو کاہنہ نے فیصلہ کیا کہ ہاشم سردار ہوں گے. تو ہاشم کے بھتیجے تھے امیہ، وہ ناراض ہو کر مکہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، کہا نہیں مانتا میں فیصلے کو. لیکن باقی ساری برادری اور سارا قبیلہ قریش اس پر متفق ہو گیا، ہاشم سردار بن گئے. ہاشم سردار بننے کے بعد تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے. تو راستہ میں مدینہ منورہ میں گزرے، ایک عورت آئی یہود کی، تو اس نے زنا کی دعوت دی ہاشم کو. تو ہاشم نے کہا کہ میں شریف آدمی ہوں، خاندانی آدمی ہوں، تو میں زنا نہیں کر سکتا. لیکن ہاشم نے وہاں قیام کے دوران یہ محسوس کیا کہ کوئی بات ہے، یہ یہود کی عورتیں میری طرف متوجہ ہیں. پھر ایک عورت آئی، اس نے کہا نکاح کر یا زنا کر میرے ساتھ. تو کہا میں تو شریف آدمی ہوں. لیکن اندر ہی اندر سوچنے لگے کہ کیا بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن دل پر القاء ہوا کہ یہاں نکاح کر لو، نکاح میں خیر ہے. تو ایک خاندان کو تلاش کیا جن کی شرافت مدینہ میں مشہور تھی. ان کی ایک عورت تھی جس کا نام سلمہ تھا، اسے پہلے طلاق ہو چکی تھی. اس سے کہا میرے ساتھ نکاح کر لو، میں مکے کا سردار ہوں، تو آپ کا قبیلہ اور خاندان شرفائے یثرب میں سے ہے، شرفائے مدینہ میں سے ہے، اور ہم شرفائے مکہ میں سے ہیں. تو اس عورت نے کہا دیکھو مجھے پہلے بھی طلاق ہوئی، اب اس شرط پر آپ سے نکاح کروں گی کہ طلاق کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، میرے پاس ہوگا. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں. اسلام سے پہلے عرب کے رواج میں یہ جائز تھا کہ اگر اختیار عورت اپنے پاس رکھ لے تو پھر طلاق عورت دے گی. تو اس نے اختیار اپنے پاس رکھ لیا کہ اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ طلاق کا اختیار میرے پاس ہوگا. ہاشم اس پر راضی ہوئے، نکاح ہوا، اور 1 مہینے تک ولیمہ چلتا رہا. اور دنیا نے دیکھا کہ ہاشم سردار کا ولیمہ ہو رہا ہے، اور جتنے قافلے گزرتے ملک شام کی طرف آتے جاتے تجارتی ان سب کو کھانا کھلاتے، ان کے جانوروں کو سنبھالا جاتا. تو ہاشم جب نکاح کے بعد اگلے دن باہر نکلے تو یہود کی ایک عورت نے کہا سچ بتا نکاح کیا ہے زنا کیا ہے؟ تو کہا نکاح کیا ہے. تو پھر بڑے پریشان ہوئے، اس کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے ماتھے پر نبوت کا نور چمکتا تھا، وہ اب نہیں ہے، وہ کہیں منتقل ہو گیا ہے. کہا میں نے نکاح کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ میرے نکاح کے اندر وہ میری بیوی کے رحم کے اندر منتقل ہو چکا ہے. اس بات کو پھر سمجھ گئے. تو ہاشم آگے جا رہے تھے ملک شام. تو شام میں پہنچ کر فلسطین، آج کے نقشے میں فلسطین کا ایک شہر ہے غزہ، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن ہو گئے. تو قافلے جاتے تھے، 1-2 سال کے بعد واپس آتے تھے. تو قافلہ واپس آیا، لوگ اپنے معمولات کے مطابق مکہ میں رہنا شروع ہو گئے. اطلاع ہو چکی تھی کہ ہاشم سردار کا انتقال ہو چکا ہے. تو پیچھے سے سردار مطلب بن چکے تھے جن پر پہلے اختلاف ہوا تھا کہ ہاشم سردار بنے یا مطلب بنے. تو مطلب سردار بن چکے تھے. ایک دن ایک آدمی اپنے کسی کام کی غرض سے مدینہ سے گزر رہا تھا کئی سال بعد. تو بچے وہاں تیر سے کھیل رہے تھے، تیر کے نشانہ لگا کر. بہادر لوگوں کے بچے اسلحے سے کھیلتے ہیں، اور بزدلوں کی اولاد وہ کفار کے تذکرے سنتی ہے،
ٹی وی پر اور وی سی آر پر اور فلم پر اور موبائل پر جس طبقے کے اندر بزدلی پائی جا رہی ہو، وہاں دیکھنا وہاں بے حیائی کے اثرات ہوں گے۔ جہاں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ قوم بزدل ہوگی، بہادر وہ قوم ہوگی جو بے حیائی سے بچتی ہو۔ تو بہادروں کے بچے ہمیشہ اسلحے سے کھیلتے ہیں، تو تیر سے بچے نشانہ لگانا سیکھ رہے تھے اور آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ان میں ایک بچہ جس کے بال پیدائشی طور پر سفید، بعض بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی سفید ہوتے ہیں، بڑے چمکتے ہیں۔ تو ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ہاشم کے بعد، ہاشم تو یہاں قیام کر کے 1 مہینہ آگے چلے گئے، وہاں انتقال ہو گیا۔ تو بچے جو تیر کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے، وہ تیر مارتا ہے تو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بچوں نے تیر مارا کسی کا نشانے پر نہیں لگا۔ گول دائرے لگائے تھے، درمیان کے اندر سیاہ نقطہ تھا، تو سیاہ نقطے پر کسی کا تیر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بچے کا تیر لگا تو اس نے اونچی آواز میں کہا، خُذْهَا وَأَنُا بْنُ ہاشم، دیکھا میں ہاشم سردار کا بیٹا ہوں، میرا تیر سیدھا جا کر لگا ہے جہاں میں لگانا چاہتا تھا۔ تو اہل عرب میں رواج تھا، یہ اپنے بچوں کو نسب یاد کرواتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو قوم کا اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے، بعض کو دادے کے نام کا ہی نہیں پتا ہوتا، اور نانے کے نام کا تو اکثروں کو نہیں پتا ہوتا کہ صحیح نام کیا ہے نانے کا۔ تو عرب جہاں تک انہیں پتا ہوتا تھا اور یاد ہوتا، وہاں تک اپنے بچوں کو اپنا نسب یاد کرواتے تھے، اور پھر جب کسی جگہ پر مقابلے بازی ہوتی تو وہاں اپنے نسب کا حوالہ دیتے تھے۔ تو بچے نے عرب کے رواج پر جب یہ کہا تو ایک آدمی جو اپنے کام کی غرض سے گیا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس کے کان میں جب ہاشم سردار کا لفظ پڑا تو وہ رک گیا، گھوڑا روک لیا، اس کی لگام کھینچ لی۔ تو اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی اسی تیر کے ساتھ جا کر لگا نشانے پر۔ تو اس نے پھر کہا، دیکھا میں ہوں ہاشم سردار کا بیٹا، میرا نشانہ سیدھا جا کر لگا ہے۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا تو پھر جا کر نشانے پہ لگا، کہا دیکھا میں ہوں ہاشم سردار کا بیٹا، میرے نشانے سیدھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ سواری سے اترا تو اس نے پوچھا، بچے تیرا نام کیا ہے؟ تو بچے نے بتایا، میرا نام ہے شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بال جس کے چمکیلے سفید بال ہوں، تو یہ پیدائشی سفید بالوں والے تھے اور چمک رہے تھے، یہاں سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ تو کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں ہاشم سردار کا بیٹا ہوں۔ کہا کون سا ہاشم سردار؟ کہا جو مکے کا قریشی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہا تو یہاں کیسے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا فلاں قبیلے کی ہے، اس کے پاس لے کر چلو۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ ہاشم نے یہاں شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اس میں سے یہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ اب اس آدمی نے لگائی دوڑ اور آ کر مکہ میں قریش کو بتلایا۔ تو قریشی سرداروں کے اندر بعض خصلتیں اور خوبیاں بڑی عجیب تھی۔ ان میں ایک یہ تھا کہ یہ کسی کے گھر جا کر نہیں کھانا پسند کرتے تھے، اپنے گھر سے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو جب مطلب کو آ کر بتلایا کہ تجھے پتا ہے تیرا ایک بھتیجا مدینے میں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہاشم نے وہاں نکاح کیا تھا اور 1 مہینہ قیام کیا تھا، اس سے اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے اور ہم میں سے کسی کو پتا نہیں۔ تو مطلب نے کہا ناس ہو تمہارا، ہم تو بے عزت ہو گئے، برباد ہو گئے لوگوں کے سامنے، کہ ہماری اولاد لوگوں کے دروازوں پر روٹیاں کھائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو فوراً سواری تیار کی اور سیدھے مدینہ منورہ۔ تو اس سلمہ بی بی سے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا دیکھو پہلے مجھے طلاق ہوئی، اب میں بیوہ ہو چکی ہوں، تو میرا کون ہوگا؟ تو مطلب نے کہا کہ تیرا نام نفقہ، تیرا خرچہ ہم بھیجتے رہیں گے، ہم سردار خاندان ہیں، تو ہمارا بچہ ہمیں واپس کر۔ وہ نہ مانی۔ تو پھر اس بچے کے ماموں سے کہا
تو انہوں نے پھر سلمہ بی بی کو سمجھایا کہ یہ قریش ہیں، سخی دل کے لوگ ہیں، تیرا یہ خرچ بھیجتے رہیں گے، ان کا بچہ دے دو ان کو۔ تو ہاشم نے، مطلب نے شیبہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مکہ آ گئے۔ تو شیبہ کے کپڑے میلے تھے، کیونکہ وہ بچے جیسے کھیلتے ہوتے ہیں گلیوں بازاروں میں، تو کپڑے بدلوائے نہیں۔ پھر مدینہ سے مکہ کا سفر، تو خاک اور گرد پڑتے ہوئے کپڑے میلے ہو چکے تھے، تو اور کوئی سوٹ پاس تھا نہیں کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بدلوا لیں۔ تو یہ سردار اپنی بڑی بےزتی سمجھتے تھے کہ اگر ان کے بچے میلے کچیلے ہوں۔ سرداروں کے بچے صاف ستھرے ہوتے تھے ان کے قریش کے۔ تو جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا بچہ بڑا حسن و جمال والا، یہ کہاں سے آیا ہے، کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ تو کسی نے کہا عبدن، مطلب سے کہا عبدن یہ تیرا غلام ہے، غلام خرید کے لائے ہو۔ تو سرداروں کی ایک خوبی یہ تھی، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے جو مرضی ہو جائے۔ تو اب یہ کہیں کہ غلام ہے تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ غلام نہیں میرا بھتیجا ہے، بیٹا ہے، تو بےزتی بڑی ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں۔ تو کسی نے جب کہا عبدن یہ تیرا غلام ہے، تو مطلب نے اسبات کے اندر سر ہلایا، ہاں نا تو یہ جو ہوں کیا تو یہاں سے نام پڑ گیا عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اصل نام شیبہ ہے، ان کا عبد المطلب نام یہاں سے پڑا کہ مطلب کا غلام۔ تو پھر یہی نام بعد کے اندر چلتا رہا۔ اس واقعہ کی تفصیلات انشاءاللہ باقی اگلے جمعے کو چلتی رہیں۔